اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ تعالی العبد، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے، ان اللہ تعالی یحب فلانا، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا مظہر تو ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ یہ امام کی ذمہ داری ہے، اور امام مقتدیوں میں عادت ڈالتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ عبادت بن جاتی ہے۔ شروع میں عادت ہوتی ہے، شروع سے عادت ہے، شروع میں عبادت نہیں ہوتی، بعد میں عبادت بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فَأَحْبِبْهُ جبرائیل، تو بھی اس سے محبت کر، فَيُحِبُّهُ جبریل، پھر جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت، جبریل علیہ السلام کی محبت، فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، فَأَحِبُّهُ، تم بھی اس سے محبت کرو، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، پھر آسمان والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر دنیا والوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مقبولیت رکھ دیتا ہے، محبت رکھ دیتا ہے۔ تو یہ آسمانی فیصلے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ذرا دل چاہے تو جواب دے دینا۔ یہ دن چھوٹے ہو رہے ہیں، راتیں بڑی ہو رہی ہیں، کل ہم لانگ مارچ نہ کریں حکومت کے خلاف کے دن کیوں چھوٹے کر رہے ہیں، راتیں بڑی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ راتیں بڑی کرنا، چھوٹے کرنا کس کا کام ہے؟ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بارشیں برس رہی ہیں تو پھر بھی اس کے لیے بھی ہم لانگ مارچ نکالتے ہیں کہ حکومت بارشیں کیوں برسا رہی ہے؟ جی، بارشیں کون برساتا ہے؟ اگر یہ اللہ کرتا ہے، اگر یہ حکومت یہ کرے، حکومت یہ کرے، ارے بھائی آسمانی فیصلے ہیں۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فلاں کے دل میں فلاں کی محبت ڈال دو، فلاں کے دل میں فلاں کی محبت ڈال دو، القینا بینہم العداوۃ والبغضاء، فلاں کی نفرت فلاں کے دل میں، فلاں کے بغض فلاں کے دل میں۔ اور خود حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جبرائیل میں اس سے بغض رکھتا ہوں، میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں، میں اس سے ناراض ہوں، تو بھی بغض کر۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں، آسمان والے سارے آسمانوں کو اطلاع ملتی ہے۔ تو یہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی وحدانیت اور توحید بہت پسند ہے۔ اللہ کی توحید کے بول بولے جائیں، اللہ کی تعریف کے کلمات کہے جائیں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکرے ہوں، آپ اللہ کے تذکرے بندوں کے سامنے کریں، اللہ آپ کے تذکرے آسمان والوں کے سامنے کرے گا۔ یہ ہو گیا لا الہ الا اللہ۔ اب محمد الرسول اللہ بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک وظیفہ اور ایک طریقہ قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو فاتبعونی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، وہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب فرشتوں کی محبت بھی سنتے جائیں۔ فرشتوں کی محبت کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی وجوہات بتائی ہے۔ نمبر ایک، فرشتے جب محبت کرتے ہیں تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتے جب محبت کرتے ہیں تو فرشتے اس کی مدح اور تعریف کرتے ہیں۔ فرشتے آپ کی تعریفیں کریں گے۔
جب فرشتے آپ سے محبت کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ چوتھا معنی بھی ہے، فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، فرشتے ان کی ملاقات کے مشتاق ہوتے ہیں۔ جب اللہ ان فرشتوں کو آسمان دنیا سے نیچے بھیجتا ہے، جب کائنات کی تدبیر کے لیے بھیجتے ہیں تو فرشتے جن سے محبت کرتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے، اللہ کی تعریف کے جملے ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبتیں تھیں، شفقتیں تھیں امت کے ساتھ، اس کے تذکرے ہوں، تو اللہ آپ کے تذکرے آسمانوں پہ کرے گا۔